نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات، آپ کا یہ جذبہ اور یہ بلبلہ دیکھ کر مجھے حضرت مفتی سید ارشد الحسینی کی مقبولیت میں ذرا بھر بھی شک نہیں۔ یہ محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ آپ کو کوئی لے کے نہیں آیا، کوئی بسیں نہیں آئی، اور اس لاک ڈاؤن میں آپ لوگ جس جذبے کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، میں پہلے بھی حضرت مفتی صاحب کا دل سے محبت کرنے والا اور ان سے اعتقاد رکھنے والا ہوں، لیکن آج میں نے دیکھا ہے کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی میں حیران ہوں کہ آپ حضرات اتنی بڑی شخصیت کو اتنا سیکورٹی رسک ہے، آپ آئے اور مفتی صاحب کے توکل پر، اللہ پر اعتماد ہے کہ یہ آ جاتے ہیں، تو میں ان کو اس علاقے میں آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بات جو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے حضرت مفتی صاحب کا جو عوام سے رابطہ ہے اور تعلق ہے، صرف عوام سے نہیں، علماء کے دلوں میں یہ بستے ہیں۔ ان کے کلام سن کر یقین جانے، جی چاہتا ہے اگر شریعت اجازت دے تو انہیں سر سے پاؤں تک میں چومتا رہوں۔ حقیقت یہ ہے۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ایک توجہ سے میری بات سنو ذرا، آپ خاموش ہو، بڑی عام بات کہہ رہا ہوں اور مفتی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک ساتھی نے ایک کلپ مجھے سنانا شروع کر دیا۔ میں پہلے بھی کلام تو سنتے رہتا ہوں، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ، اتنی پیاری مقبول محبوب شخصیت اور انہیں اتنے غصے میں ایک بات کہنی پڑی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا حضرت مفتی سید ارشد الحسینی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی بات فرمائے، وہ ایک بات کہتے ہیں اس میں، اور حقیقت میرے دل پسند ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں، مطلب الفاظ بھی نہیں آتے ہمیں تو، نہ آواز ہے نہ کوئی بات ہے، کہ جیڑا بندہ حضرت مفتی سید ارشد الحسینی کے بارے میں یہ شک کرے کہ یہ حیاتی ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے اتنے پرزور الفاظ میں ایک بات کہہ دی کہ وہ کتے دی ساٹے حلالی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یا اللہ مفتی صاحب کو یہ کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے میں مفتی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم آپ کی وکالت کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی ہمارے مبشر صاحب کی بات کہہ رہے تھے، اور وہ کلام تو مفتی صاحب کا تھا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ وہ کہاں ہیں، تو میں عمر کا پتہ بتا دیتا ہوں، کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہم تمام علماء دیوبند اور حضرت مفتی سید ارشد الحسینی صاحب بھی، ہم سب ایک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک مدینہ منورہ میں حیات ہیں، اور جو وہاں سلام پڑھتا ہے آقا سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ دور سے جو سلام پڑھے اللہ کے فرشتے مقرر سلام پہنچاتے ہیں۔ کہ مفتی صاحب یہی ہے نا آپ کا عقیدہ مراد جو مفتی صاحب تائید کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، ایک انسان سے اللہ اتنا کام لے رہا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، اس دور میں اگر یہاں بیٹھے ہوں گے جنسی والے بیٹھے رہیں، ہم نے کون سا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ حق انوار جھنگوی شہید کا مشن اور ان کا جو کاز، جس حکمت اور مصلحت اور خوبصورت انداز مفتی صاحب پیش کر رہے ہیں، وہ مولانا حق انواز کا نہیں تھا، وہ تمام 1400 سال اہل سنت کا تھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب سے محبت رکھیں، اتنی محبت کریں جتنی شریعت اجازت دے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اور مفتی صاحب کا خیال بھی کیا کریں بھائی،
حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، اس طرح کا ماحول بنا لینا، اور اس طرح یہ رزق ہے سیکورٹی اتنی بڑی شخصیت کے لیے۔ اور میں مفتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو جامعہ اسلامی باب العلوم میں آتے جاتے گزرتے ہیں، صبح کا ناشتہ یا وہاں ہمارے پاس بھی اے سی ہے چھوٹا سا، وہاں آرام فرمائیں، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ اور میں اب بس بلا کسی بات کے حضرت مفتی صاحب کے لیے اور آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں ٹائم، اور مفتی صاحب سے کہوں گا کہ اگر ایک ساتھی عقیدہ حیات النبی کے نعرے وہ لگائے جو مفتی صاحب نے بات کی تھی تو مزہ آ جائے گا، وہ نعرہ لگائیں۔ عقیدہ حیات النبی، حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج کا دن خوشی کا دن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امام سمجھ کے بلند آواز سے نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، ایمان صحابہ، جماعت صحابہ، جان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ اور ایک بات چھوٹی سی اور، آج 7 ستمبر ہے، اس تاریخ کو جو پاکستان میں تاریخ ساتھ فیصلہ ہوا تھا مرزائیوں کے بارے میں، حکومت وقت کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی طرح سے کوئی اس میں گڑبڑ کی تو یاد رکھنا ایسا برا حشر ہوگا عمران خان کا اور چیف آرمی سٹاف کا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کا بھی برا حشر نہیں ہو۔ یہ قوم ختم نبوت کے لیے سڑکوں اور ان گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور ہم ختم نبوت کے مسئلے پر کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بس میں اسی پر شہدائے اسلام